ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یا ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے۔ اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں۔ یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے۔ میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں، لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا، بڑا کرلا، اس نے آ کے پھونکیں ماری، پھونکیں، اور نامرادہ تیری پھونکا نال کڑی۔ لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے۔ گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں۔ کبوتر نے کیا کیا، اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا۔ دیکھا میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نا تلک مجھاون آلے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی، ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانا ڈال رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں۔ اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا۔ میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا۔ میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، آگے تمہاری مرضی، شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، وابی بنو، جو مرضی ڈھول بجاؤ، ارے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ یہ کافر 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 کافر، اب پکڑو کتنے انہوں نے نبی کوئی کفر دا فتوہ ٹھوکی، لگا دو۔ تمہارے کافر کہنے سے میں کافر، یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا۔ میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے، کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنے سستے تو آلو نہیں، منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے، جنازے نہیں پڑھتے، جنازے نہیں پڑھتے۔ ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے، اوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ سے شروع کریں۔ اپنی تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو، اپنے استادوں کا ادب کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ، شادی شدہ ہو بیویوں کو عزت دو، احترام دو، شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو، عشق و معشوقی میں نہ پڑھو، ماں باپ کی رائے سے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو، مسلط نہ کرو، یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے ہی کرنی ہے تو کرنی، تو سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی۔ لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے۔ تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار آپس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو، جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو،
اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے. چوری نہ کرو. کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو. آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا. پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا. جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے 4 پیسے اور بچا لوں یہ نہ کرو. اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں. مقروض خاندان کے عیاش حکمران. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا. جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی. جب تک قحط دور نہیں ہوا. میں نہیں کہتا تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام، جیسی راجا جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا وڈا بڑا من ہے بادشاہ. میں نہیں عمر کیڈا وڈا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزریا ہے. وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم. اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے. پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا. ہن تسی تو رو میں بدماش تے مینوں آکھو میں عمر بن جانا. ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر. تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آؤ بھی ہم دیس بنائیں، اپنی ذات سے شروع کریں، اپنی ذات سے. تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا. اللہ کو منظور ہوگا، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے. نہیں منظور کا تو اللہ قبروں میں دکھا دے. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو نا؟ اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو، آؤ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. آپ سارے توبہ کی نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ماشاءاللہ اب مبارک ہو، آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے بے عیب اللہ، اے بے عیب ذات اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اور ہر صفت ہر خوبی کے مالک اللہ. ہر حسن تیری صفت، ہر کمال تیری شان، ہر جمال تیری شان. شہنشاہی تیری، ملک تیرا، طاقت تیری، قدرت تیری، حیمنت تیری. ہم یہ تیرے عیبدار بندے گناہگار بندے بندیاں یا اللہ اپنے گناہوں کے ڈھیر لے کر، اپنی ندامتوں کے آنسو لے کر سب نے مل کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے میرے مالک تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا. آج تیرے در پر اپنی نوجوان نسل کو لے کر ہم آئے ہیں. اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا دھن ہیں. یہ ضائع ہو گئے، اللہ ہم بھی ضائع ہو جائیں گے. یہ بن گئے تو یا اللہ ہم بھی بن جائیں گے. اے میرے مالک لیکن بنانا بھی تیرا کام ہے، سدھارنا بھی تیرا کام ہے. ہماری اس نسل کو خوبصورت نسل بنا دے، ہماری اس نسل کو اعلیٰ ترین نسل بنا دے. ہمارے اس نسل کے دلوں میں تو بس جا یا اللہ. اس دل کو جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پاک کر کے اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنی معرفت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے. اے میرے مالک موت تیزی سے قریب آ رہی ہے اور دنیا تیزی سے دور جا رہی ہے. یا اللہ ہم ایسا غافل دے کے نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت میں نہ دھڑکتا ہو نہ تڑپتا ہو. ہم ایسی آنکھ لے کر نہیں مرنا چاہتے جسے تیری یاد میں نہ رونا آتا ہو نہ آنسو بہانے آتے ہوں. ایسی آنکھ لے کر نہیں تیرے پاس آنا چاہتے جو تیرے حبیب کی یاد میں نہ آنسو بہائے نہ
وہ دل ایسا چاہتے ہیں جو تیرے نبی کی یاد میں غمگین نہ ہو۔ یا اللہ اپنے لیے رونے والی آنکھ دے دے، اپنے حبیب کی محبت میں رونے والی آنکھ دے دے، اور اپنی یاد میں تڑپنے والا دل دے دے، اپنے حبیب کی محبت سے آباد دل دے دے، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس نسل کو روشن فرما دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ تیرا نام زندہ ہو، تیرے احکام زندہ ہوں، ماں کو عزت ملے، باپ کو احترام ملے، بیٹی کی چادر یا اللہ کوئی اتارنے والا نہ ہو۔ لیکن میرے مولا یہ سارا دیس آج ظلم و ستم کی چکی میں ہے۔ یا اللہ نہ میرا یہودیوں سے گلہ ہے، نہ ہمیں اپنی قدرت سے یہ خطہ دیا، ہم نے اپنی نادانی سے اسے خون کر دیا ہے، اسے لہو لوہان کر دیا ہے۔ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ماں باپ کی کا احترام محفوظ نہیں، بازار ہمارے بددیانتی کے اڈے بن گئے۔ یا اللہ عدالتیں ہماری ظلم و ستم کے اڈے بن گئے۔ یا اللہ نوجوان نسل ہماری غفلت میں ڈوب گئی۔ اے میرے مالک یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا تھا، ہماری اس نسل کو، ہمارے اس خطے کو یا اللہ اپنی ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اپنے ہدایت کے نور سے روشن کر دے۔ تو نے اسے اسلام کا قلعہ بنایا ہے، اسے اسلام کا مضبوط ملک بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے، پوری امت کو سنبھالنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو پھوڑ دے، ہاتھ کو توڑ دے، پاؤں کو کاٹ دے، اسکیموں کو فیل کر دے۔ یا اللہ جو اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کا برا چاہ رہے ہیں تو انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اس دیش کو میر جعفر جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو میر صادق جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو مرزا الہی بخش جیسے لوگوں سے پاک کر دے، اس دیش کو نجف خان جیسے لوگوں سے پاک کر دے، شجاع الدولہ جیسے لوگوں سے پاک کر دے، جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے پورے ہندوستان کا سودا کیا۔ یا اللہ میرے دیش میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم تیری آج منت کرتے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں سازشی لوگوں کے جال سے بچا لے، ہمیں نیک لوگوں کے سپرد فرما، ہمیں ہمدرد لوگوں کے سپرد فرما۔ یا اللہ اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے تجھے رحمتوں کا واسطہ ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے راستے بے امن ہو گئے ہیں یا اللہ، ہماری مسجدیں بے امن ہیں یا اللہ، ماں پر نماز پڑھنے والوں کے لاشیں اٹھ کے گھر واپس آتے ہیں یا اللہ، اسکول جانے والوں کے یا اللہ خون و خون بدن واپس پہنچتے ہیں یا اللہ، معصوم بچے یا اللہ بھیڑیا بھی سوچتا ہوگا معصوم بچے پہ دانت اپنے گاڑوں پہ نہ گاڑوں، لیکن ہمارے اوپر ایسے بھیڑیے مسلط ہوئے میرے مولا جنہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے چھلنی کر دی ہے۔ اے میرے مالک آج ہم ان معصوم بچوں کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہوں گے اور ہزاروں وہ بے گناہ یا اللہ، ریڑھی چلانے والا بیچارہ جس کا نہ کوئی دشمن نہ دوست، اس کے بچے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ شام کو ابا تازہ آٹا لائے گا، اماں روٹی پکائے گی، ہمارے پیٹ کی آگ بجھے گی،